حیدرآباد فرنیچر ڈیلرز ایسوسی ایشن کی نو منتخب کابینہ کی حلف برداری تقریب کا انعقاد مقامی ہال میں کیا گیا۔ تقریب میں صابر گدی، حبیب شاہ، طاہر مغل، سلیم آرائن، نثار حالی پوٹو، حمید میمن، اکرام گڈو، افضل احمد، عتیق شیخ، احسن ناغڑ، محمد ظفر خان، اکرام قریشی، زاہد قریشی، مسعود احمد جمانی سمیت شہر کی معزز سیاسی، سماجی، فلاحی و تاجر شخصیات نے بھرپور انداز میں شرکت کی۔ نو منتخب کابینہ سے معروف روحانی و سماجی شخصیت الحاج گلشن الہی، انجمن تاجران حیدرآباد کے صدر سلیم وہرا اور حیدرآباد اسمال چیمبر کے صدر فاروق شیخانی نے حلف لیا۔ نو منتخب کابینہ میں صدر جاوید اقبال، جنرل سیکریٹری وہاب منشی، سینئر نائب صدر زاہد میمن، نائب صدر شکیل احمد، جوائنٹ سیکریٹری سید ریحان ہاشمی، فائنانس سیکریٹری وقاص احمد، پریس سیکریٹری محمد علی، جوائنٹ سیکریٹری سید آصف علی، پریس سیکریٹری ندیم احمد، رابطہ سیکریٹری یاسر احمد شامل ہیں۔ تقریب حلف برداری میں شریک مہمانان کو ایسوسی ایشن کے ذمہ داران و عہدیداران کی جانب سے اجرک کے تحائف پیش کیے گئے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے نو منتخب صدر جاوید اقبال نے کہا کہ ہماری پوری ٹیم فرنیچر مارکیٹ کے تمام ممبران کو منظم اور متحد کرے گی اور مارکیٹ کے تمام ممبران کے حقوق کا تحفظ کرے گی، جبکہ مارکیٹ میں کاروباری ماحول کو مزید بہتر بنایا جائے گا اور انتظامیہ کے ساتھ مل کر امن و امان، ٹریفک، صفائی ستھرائی، غلط پارکنگ جیسے مسائل کو حل کرنے میں اپنی ہر ممکن کاوشوں کو بروئے کار لایا جائے گا۔ جنرل سیکریٹری وہاب منشی نے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کیا اور یقین دلایا کہ نو منتخب کابینہ اپنے منشور کے مطابق فرنیچر مارکیٹ اور ڈیلرز کے مسائل کو حل کروانے میں ہر ممکن کردار ادا کرے گی، جبکہ پوری محنت اور قابلیت کے ساتھ ممبران کی فلاح و بہبود کے لیے خدمات سر انجام دی جائیں گی۔ تقریب کے آخر میں پرتکلف عشائیے کا بھی اہتمام کیا گیا تھا۔ آج حیدرآباد فرنیچر ڈیلر ایسوسی ایشن کی تقریب حلف برداری تھی اور جس میں نو منتخب باڈی نے حلف اٹھایا۔ بحیثیت صدر جاوید اقبال، عبد الوہاب منشی صاحب نے ایز اے جنرل سیکریٹری، زاہد میمن صاحب نے ایز اے سینئر نائب صدر، شکیل احمد صاحب نے ایز اے نائب صدر اور ہمارے دیگر اراکین نے حلف اٹھایا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک سپریم کونسل بھی تشکیل دی ہے جو کہ حیدرآباد فرنیچر ڈیلر ایسوسی ایشن کے لیے تھنک ٹینک کا کام کرے گی، جس کے سرپرست اعلیٰ سکندر میمن صاحب ہیں۔ اس کے ساتھ جو ایسوسی ایشن کو ہم نے دوبارہ سے فعال کیا ہے اور متحد کیا ہے، اس میں جو چیز آ رہی تھی وہ آنے والے چیلنجز ہیں جن کا مقابلہ تاجر برادری نے کرنا ہے۔ تاجر برادری اپنے خون پسینے کی کمائی سے ٹیکس ادا کرتی ہے اور الحمدللہ ہم بہترین طریقے سے ٹیکس ادا کر رہے ہیں اور گورنمنٹ خود کہتی ہے کہ ہم نے 4000 ارب روپے ٹیکس وصول کر لیا اور صرف یہاں پر 22 کروڑ عوام میں 18 لاکھ کے قریب ٹیکس پیئر ہیں اور الحمدللہ وہ ٹیکس پیئر یا تو نوکری پیشہ ہے یا پھر وہ تاجر برادری ہے جو کہ ٹیکس دے رہی ہے۔ تو ہم مزید گورنمنٹ کو ٹیکس دینا چاہتے ہیں، لیکن ہماری عزت نفس کے ساتھ نہ کھیلا جائے اور جو ٹیکس دے رہے ہیں ان کو وہ عزت دی جائے اور ان کو وہ سہولتیں فراہم کی جائیں۔ دوسرا، ٹیکس کی جو ایک بالکل غلط قسم کی تشریح کی جا رہی ہے، روزانہ ایک نیا سرکولر، روزانہ ایک نئی بات، اس نے تاجر برادری میں بے چینی پیدا کر دی ہے، کاروبار میں سناٹے ہو گئے اور لوگ دکانیں اپنی بند کر کے دوبارہ سے لوگ کوئی جو نوکری پیشہ جس کو نوکری کرنا آتی ہے وہ نوکری کی طرف جا رہے ہیں۔ تو خدا را گورنمنٹ عقل کے ناخن لے اور اس ملک کو اور اس ملک کے تاجروں کو اس کے ساتھ بیٹھے مذاکرات کرے، کیونکہ اگر کاروبار ایک دن کے لیے بند ہوتا ہے تو گورنمنٹ ہی ہمیں بتاتی ہے کہ اربوں روپے کا نقصان ہو گیا۔ تو نہ تو ہم کاروبار بند کرنا چاہتے ہیں، نہ کوئی اربوں روپے کا نقصان کرنا چاہتے ہیں، بلکہ ہم اربوں خربوں روپے کا فائدہ گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کرنا چاہتے ہیں۔ تو میری گورنمنٹ سے درخواست ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہماری لوکل انتظامیہ سے درخواست ہے کہ یہاں پر بجلی کے جو بریک ڈاؤن ہیں 36 گھنٹے، 4 دن، 10 دن، اس کو ختم کیا جائے۔ شہر میں شہر کھنڈرات بنتا جا رہا ہے، اس کو صحیح کیا جائے۔ مارکیٹوں میں پارکنگ کے نظام کو بہتر کیا جائے، سیکورٹی کا نظام پہلے سے بہتر ہے، اس کو اور بہتر کرنے کی گنجائش ہے۔ تو یہ ہماری گزارشات ہیں کہ جو گورنمنٹ اس کے اوپر توجہ دے اور باقی ہماری ایسوسی ایشن انشاءاللہ تعالیٰ اس شہر کے لیے، اس ملک کے لیے پہلے سے زیادہ بہتر طریقے سے کام کرے گی اور بہتر طریقے سے اپنا کام انجام دے گی۔ حیدرآباد فرنیچر ڈیلر ایسوسی ایشن موجودہ حالتوں کو دیکھ کے بنائی گئی ہے۔ پورے ملک میں ایک انتہائی بے چینی ہے اور لوگ انتہا سے زیادہ پریشان ہیں، کسی کو کچھ نہیں پتہ کیا ہو رہا ہے۔ ٹیکسز کے پرابلم ہیں، CBR کے پرابلم ہیں، انکروچمنٹ کے مسئلے چل رہے ہیں حیدرآباد شہر کے اندر۔ تو لوگ چاہتے ہیں کیا جائے۔ بہت سے لوگوں کو پولیس کے تھریٹ ہیں، بہت سے لوگوں کو بھتے کی پرچیاں ہیں۔ آج حیدرآباد کا وہ امن و امان نہیں رہا جو پہلے تھا۔ اس صورتحال میں ہم نے حیدرآباد فرنیچر ڈیلر ایسوسی ایشن بنائی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپنے لوگوں کے لیے، حیدرآباد شہر کے لیے، انجمن تاجران کے لیے، چیمبر آف کامرس کے لیے ایک بہت بڑا کردار ادا کرے گی۔
हमें उम्मीद है अल्लाह ताला की ज़ात में हमारी नीयत साफ़ है, रब की तरफ से भलाई होगी और हैदराबाद के लोगों के लिए कुछ कर सकेगी। ये जो कुछ भी हुआ है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये जितने भी हमारे सब बुज़ुर्ग कमेटी के लोग हैं, सिकंदर भाई हो गए, हकीम भाई हो गए, अब्दुर्रहमान भाई हो गए, उन सब की मोहब्बत से, उनके खुलूस से ये सब कुछ हुआ है। और वहाब भाई और जावेद इकबाल भाई ये माशाल्लाह इस चीज़ के अंदर पहले से बहुत ज़्यादा आगे बढ़ के कर रहे हैं काम। तो हमारी भी यही कोशिश है कि इनके साथ मिल के जो अच्छे में अच्छा काम हो वो करा जाए, ताजिरों के साथ जो मुश्किलात हैं उसको पूरी की जाए।